علماء کرام، مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین حاضرات، دور دراز سے سننے والے تمام نوجوان بوڑھے بزرگ بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کشت۔ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کشت، اس مردار سے کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہ وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہ وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے مجلس دو طرح کی ہوا کرتی ہے، ایک وہ مجلس جو اچھی ہے حق پر ہے، ایک وہ مجلس جو بری ہے باطل پہ ہے۔ تو اللہ کا فرمان، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ تو جو حق پر ہے، جو مجلس حق پر ہے، وہ مجلس میں بیٹھنے سے آپ کی کامیابی ہے، آپ کا بھلائی ہے، آپ کی ترقی ہے۔ جو مجلس بری ہے، جو باطل مجلس ہے، اگر آپ اس میں شرکت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی تباہ ہوگی، آپ کی اچھائی برائی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے گاؤں میں رہ کر کے بھی بدنام رہیں گے، لیکن جو عاشق رسول ہوگا، جو رسول کا نعرہ لگانے والا ہوگا، جو رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو جینے والا رہے گا، وہ انسان رسول کی محفل میں، اچھی محفل میں بیٹھ کر کے جب بیٹھے گا تو اپنے مقدر کو بھی کامیاب بنا لے گا، اپنے آخرت کو بھی کامیاب بنا لے گا، اپنے گھر کو بھی کامیاب بنا لے گا، اپنے سب کچھ کو کامیاب بنا لے گا۔ محبت ایسی ہی چیز نہیں ہوتی ہے، جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کے یاد میں پاگل ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا ہے، اس طرح سے گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتا ہے۔ عاشقوں کا مزاج دیکھنا ہے تو
دنیا میں ادھر ادھر مت پھرو. اگر عاشقوں کا مزاج دیکھنا ہے تو رسول کے عشق میں ڈوب کر کے نہ امریکہ جاؤ نہ افریقہ جاؤ, سب سے پہلے مدینہ جاؤ. آپ کو بتا دے گا کہ وہ عشق کرنے والوں جو عشق کا مزاج رکھتا ہے وہ حضرت بلال جیسا ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام ظلموں کو برداشت کرتا ہے لیکن کبھی اسلام کے پرچم کو نہیں چھوڑتا. نعرہ کیا لگاتے تھے معلوم ہے اس زمانے کے مسلمان؟ لبیک یا رسول اللہ. کیا نعرہ لگاتے تھے؟ یہ اگر محبت ہو آپ کے دلوں کے اندر تو دونوں ہاتھ کو اٹھا دیجئے, اس لیے کہ ٹھنڈی میں ہو سکتا ہے کہ جیب میں رکھا ہاتھ میں کہیں لقوہ نہ مار دے جی. لیکن جو رسول کی محبت میں ہاتھ اٹھے عشق و محبت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ, تو یقین جانو کہ جو رسول کے نام پہ ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ. تو لبیک یا رسول اللہ کم سے کم 3 مرتبہ اپنے دل کو جھجھوریے اور کہیے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آپ اپنے ابو کے سامنے جب آپ کے ابو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ ہاں ابو میں حاضر ہوں. امی بلائے تو کہتے ہیں ہاں امی حاضر ہوں. مطلب یہ ہے رسول نے ایک آواز لگائی ہے, او مجھ سے محبت کرنے والوں کہاں ہو؟ تو ہم امت رسول ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ بلند آواز سے, اس لیے کہ ہم سنی ہیں, ہم ٹناٹن ہیں, ٹی ٹی ایس ہیں, ہماری آواز ہونی چاہیے. اس آواز میں اگر پہاڑ سن لے تو ہل جانی چاہیے, اس لیے کہ صحابہ کے زمانے کا حالات یوں ہے کہ جب وہ نعرہ لگاتے تھے تو پہاڑ کو بھی ہلا دیا کرتے. تو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ اس نعرہ لگانے والے کو جس نے یہ جواب دیا ہر ایک کے جواب کو قبول فرمائے. بولیے آمین. یہی نعرہ بلند ہو رہا ہے ممبئی کے سرزمین پر, یہی نعرہ بلند ہو رہا ہے آج کولکاتہ کے سرزمین پر, یہی نعرہ آج بلند ہو رہا ہندوستان کے کونے کونے میں, صرف اس لیے کہ رسول کے عاشق نے جب اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے, جب رسول کے عاشقوں نے اسلام کے قانون پہ چلنا شروع کر دیا ہے, جب اسلام کے قانون کو لے کر کے جب اپنے آپ کو یہ قربان کرنے کے لیے اتر گئے ہیں, تو آج ان کے نام پہ بھی لوگ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. جب ان کے نام کو سنیں گے تعجب کریں گے کہ وہ انسان تو رہنے والا ہندوستان کا ہے, وہ انسان تو رہنے والا ایک چھوٹے سے علاقے کا ہے, وہ انسان رہنے والا ایک مسجد کا امام ہے, لیکن آج اسی عاشق کا نام ہندوستان کے کونے کونے میں چل رہا ہے, وہی عاشق کا نام آج دنیا کے کونے کونے میں چل رہا ہے, آج اسی عاشق کا نام ہر ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے. وہ عاشق رسول کوئی اور نہیں ہے بلکہ سلمان اظہری. یہ سلمان اظہری صاحب کون ہے معلوم ہے؟ یہی ہے جس نے کسی نے سوال کیا تھا کہ تم غلط ہو تو اس کا جواب دیے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو آؤ چیلنج کو ہم قبول کرتے ہیں
اور آگ میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں. سبحان اللہ. آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ اگر ہم حق پر رہیں گے, سچ پر رہیں گے, اچھائی پہ رہیں گے, ہم اللہ والا بن کر کے رہیں گے, ہم رسول والے بن کر کے رہیں گے, قرآن والے بن کر کے رہیں گے, حدیث والے بن کر کے رہیں گے, یقین جانو کہ ہم رہیں گے ہندوستان میں. اگر ہمارا چرچا ہوگا پاکستان میں بھی, امریکہ میں بھی, سعودیہ میں بھی, اگر ہم حق پہ رہیں گے تو آگ میں بھی جائیں گے. تو آگ کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جلا دے. اگر ہم حق پہ رہیں گے تو ہم ہندوستان میں بھی دم سے رہیں گے, کامیاب رہیں گے, دنیا سے جائیں گے بھی تو انشاءاللہ کامیاب. مطلب یہ ہے اللہ کا فرمان ایک سن لیجئے, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا اللہ نے؟ حق آ گیا ہے, باطل مٹ گیا ہے. اب باطل کو مٹنا ہی تھا. حق کہتے کس کو ہے؟ جو حق آ گیا ہے, اب باطل مٹ گیا ہے. حق کہتے کس کو ہے؟ حق کہتے اچھی بات کو, حق کہتے ہیں اچھے کام کو, حق کہتے ہیں اچھے راستے کو, حق کہتے اسے ہے جس میں برائی نہ ہو, حق کہتے اسے ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو, حق کہتے اسے ہے جو کہ ہمیشہ ہمیں سچائی پہ چلنے والا ہو, سچی بات ہو, سچا کام ہو, اسی کو حق والا کہا جاتا ہے. کہ یہ حق والی جو بات ہے, حق والا جو راستہ ہے, نہ کل مٹا ہے نہ آج مٹے گا. جو حق پہ رہے گا نہ وہ مٹا ہے نہ اس کا کام مٹا ہے. دنیا میں بھی رہے گا تو قائم رہے گا, آخرت میں بھی رہے گا تو کامیاب رہے گا. جال حق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حق آ گیا ہے, باطل مٹ گیا ہے. اب باطل کو مٹنا ہی تھا. تو جب باطل کو مٹنا ہی ہے تو ہمیں ڈر کیوں ہو؟ ڈر صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اچھائی کو چھوڑ دیا ہے. ڈر صرف اس لیے ہے کہ ہم نے برائی کو اپنا لیا ہے. ڈر اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پہ چلنا چھوڑ دیا ہے. ڈر ہمیں اس لیے ہے کہ ہم نے حدیث پہ چلنا چھوڑ دیا ہے. ڈر اس لیے ہے کہ ہمارے اندر عشق و محبت نہیں ہے. اگر عشق و محبت ہوتی تو ہر وقت نعرہ لگاتے لبیک یا رسول اللہ کا, اور ہر برائی سے بچتے رہتے. اگر ہم حق والے ہوتے, اگر ہمارے دلوں کے اندر محبت ہوتی تو ہم ہر وقت میں اللہ اللہ کیا کرتے. ناچ سے دور رہتے, گانے سے دور رہتے, باجے سے دور رہتے, جوا سے دور رہتے, شراب سے دور رہتے. اگر ہمارے اندر عشق و محبت اگر رہتی رسول کی تو ہر برائی سے دور رہتے, صرف اسلام کے قانون. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم حق پہ ہوتے, اگر حق والے بن جاتے تو ہم برائی کے راستے کو نہیں دیکھتے, ہم شراب نہیں پیتے, جوا نہیں کھیلتے, جتنی بھی برائی ہے وہ کام نہیں کرتے. لیکن ایک تاریخ کے جھلک کو دیکھ لو کہ جو حق والا ہوتا ہے اللہ اسے کیسے بچاتا ہے, اور جو باطل ہوتا ہے اسے کیسے مٹاتا ہے. حضرت موسیٰ کا نام سنے ہیں آپ حضرات؟ حضرت موسیٰ کا نام سنے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ ایک نبی ہے. نبی کہتے اسے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہو, جو ان کی بات, اللہ کی بات کو ہم تک پہنچایا ہو, اسی کو نبی کہا جاتا ہے. یہ نبی حضرت موسیٰ ہے. جب حضرت موسیٰ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کا سامنا ہوتا ہے کس سے معلوم ہے؟ فرعون سے. کس سے؟ فرعون سے. جب فرعون سے سامنا ہوتا ہے, فرعون وہ ہے جو برائی کو اپنانے والا ہے, فرعون وہ ہے جو برائی کا مجسمہ ہے, فرعون وہ ہے جو برائی کو جنم دیتا ہے, فرعون وہ ہے جو حکومت بادشاہ تو ہے لیکن بادشاہ تو ہے لیکن اس کے رعایا میں رہنے والوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے. بادشاہ تو ہے لیکن انصاف نہیں کرتا ہے. بادشاہ تو ہے لیکن پاک نہیں ناپاک رہتا ہے. بادشاہ تو ہے خود خدا کو نہیں مانتا ہے, خود اپنے آپ کو خدا بنا ڈالتا ہے. او میرے ملت کے نوجوانوں, یہ باطل خدا بنا, یہ ظالم بنا, یہ ظالم بنا, یہ کافر بنا. ان کے اندر ہر برائی کوٹ کوٹ کر کے آ گئی. جھوٹ تو ان کے
اندر، شرابی تو ان کے اندر، ہر برائی اس کے اندر آ گئی ہے. لیکن او میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اے موسیٰ جاؤ ان کو بھی ہدایت دو، ان میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں انہیں بھی ہدایت کا راستہ بتاؤ. او میرے ملت کے نوجوانوں، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ ہم آپ کے اچھائی کے لیے سوچتے ہیں، آپ ہمارے دشمن بن رہے ہیں. ہم آپ کو برائی سے بچانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے دشمن بن جا رہے ہیں. یہی زمانہ تھا فرعون کے وقت میں، جب فرعون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب ان کو روکا گیا برائی سے، جب ان کو بچایا گیا برائی سے، ان کو جھوٹ بولنے سے روکا گیا، ظلم کرنے سے روکا گیا، تو فرعون حضرت موسیٰ کا دشمن بن جاتا ہے. لیکن حالات کو مد نظر رکھے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ حق کو کیسے قائم رکھتا ہے، باطل کو کیسے مٹا دیتا ہے. او میرے ملت کے نوجوانوں، جب حضرت موسیٰ نے انہیں حق کا پیغام دیا اور انہیں برائی سے روکا تو دشمن بن گیا. اور دشمن بننے کے بعد کبھی آپ کا مناظرہ کرتا ہے ساحروں کے ساتھ، کبھی آپ کا مناظرہ کرواتا ہے جادوگروں کے ساتھ، کبھی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو کبھی آپ کو قتل کرنے پہ اتارو ہو گیا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنے پہ اتر آیا ہے. لیکن جس کو اللہ جمائے اسے کوئی نہیں اکھاڑ سکتا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حق والے تھے، حق کو لے کر کے آئے تھے، ظلم کرتے رہے، صبر کر رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہیں. لیکن او میرے ملت کے نوجوانوں، قربان جائیں حضرت موسیٰ کے اوپر آپ ہر ایک کا جواب دیتے ہیں. ایک وہ بھی وقت آ گیا ہے کہ جب تمام ساحروں کو جمع کر لیا گیا ہے اور آپ کو مناظرہ کروایا جا رہا ہے، مقابلہ کروایا جا رہا ہے کہ جو جیت جائے گا وہ حق پہ ہوگا. تاریخ آپ پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، اور جب سنے ہوں گے تو پتہ چلا ہوگا کہ تمام جادوگروں نے میدان کے اندر سانپ کو جادو سے پیدا کیا. اللہ نے یہ حکم دیا حضرت موسیٰ کو کہ اے موسیٰ اپنے لاٹھی کو زمین پہ رکھ دو. حضرت موسیٰ جب اپنے لاٹھی کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں وہ ایک بڑا سا اژدہا بن جاتا ہے. تمام جادوگروں کے جادو والے سانپ کو یہ لاٹھی جو ہے بڑا سانپ بن گیا ہے، تمام لاٹھیوں کو کھا جاتا ہے. کچھ ہی سیکنڈوں میں، کچھ ہی منٹوں میں تمام لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں. کیا پتا چل رہا ہے؟ پتا یہی چل رہا ہے جو حق پہ رہے گا وہی قائم رہے گا، جو باطل پہ رہے گا وہ کل بھی مٹا ہے آج. تمام جادوگروں کے سانپ کو حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے صفا چٹ کر دیا. یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو عطا ہوا. کچھ وقت گزرا، آپ کے پیچھے تمام فرعونی لگ گئے، آپ کے ساتھیوں کے پیچھے لگ گئے. اس لیے کہ نہ کل حق والے کو پسند لوگ کرتے تھے، نہ آج حق والوں کو پسند کر رہے ہیں. نہ کل حق والوں کو پسند کیا جا رہا تھا، نہ آج پسند کیا جا رہا ہے. اس کی جھلک آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ہندوستان کے اندر، جو امن کا پیغام دے رہے ہیں، جو حق کا پیغام دے رہے ہیں، جو سچائی کا پیغام دے رہے ہیں، انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے. او میرے ملت کے نوجوانوں، او میرے ملت کے نوجوانوں، کل بھی حق والے کو ستایا گیا ہے، آج بھی حق والے کو ستایا گیا ہے. لیکن جیت اللہ کی طرف سے انہی کو ہونی ہے جو حق پر ہے. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا. لیکن جب دشمنی پہ اتر جاتا ہے کوئی آدمی جان مارنے تک دشمنی نہیں چھوڑتا ہے. تمام فرعون اور فرعونی جتنے لشکر تھے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ اتر آئے، انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قربان جائے حضرت موسیٰ کو ان کے ساتھیوں کو ہجرت کا بھی اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ جاؤ اس سمندر سے پار کر لینا. لیکن آپ قربان جائیں کہ ایک وہی سمندر ہے جو کچھ
کچھ لوگوں کے لیے اپنے سینہ کو شک کر دیتا ہے، اپنے سینہ کو پھاڑ دیتا ہے تاکہ حق والے بچ جائے. وہی ایک سمندر ہے جو حق والے کو بچا لیا ہے. جب فرعون اور فرعونی لشکر جو باطل ہے جب اسی سمندر سے پار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انہیں ڈوبا دیتا ہے. پتہ کیا چل رہا ہے؟ پتہ یہی چلا ہے کہ جو حق پہ رہتا ہے اللہ اسے حفاظت فرماتا ہے، اسے بچا لیتا ہے. جو باطل پہ ہوتا اللہ اسے مٹا دیتا ہے. جو حق پہ رہے گا اللہ اسے قائم رکھے گا، اسے کامیابی عطا فرمائے گا. جو باطل پہ رہے گا اللہ اسے کل بھی مٹایا ہے، آج بھی مٹائے گا، روز قیامت تک مٹائے گا. تو میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اپنے مقدر پہ قربان جائیں کہ اللہ نے آپ کو حق والا دیا ہے. دین بھی دیا تو حق والا، گفتگو بھی دیا تو حق والا، آپ کو کام بھی دیا تو حق والا، کتاب بھی دیا تو حق والا. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے حق والا، تو آپ کو جب سب کچھ اللہ نے حق والا عطا کیا ہے تو آپ کو اپنا کردار بھی حق والا بنانا چاہیے. اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے، اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے. ہم کیسے مسلمان ہیں جو صبح کو اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے. اگر آج قرآن کو پڑھے ہوتے، قرآن کے ترجمے کو سمجھے ہوتے، قرآن کے حکموں کو اگر سمجھے ہوتے تو آج ہم بھی حق والے بن کر کے دکھا دیتے دنیا والوں سے، اور حق پہ چلتے ہوئے یہ بتا دیتے کہ او ظالم قوموں کس کو دکھاتے ہو، ہم حق والے ہیں. کل بھی اللہ نے ہمیں قائم رکھا ہے، آج بھی اللہ ہمیں قائم رکھے گا، قیامت تک قائم رکھے گا. لیکن حالات کیا ہے؟ حالات یہی ہے کہ اخلاق و مروت کا عنوان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے. ہم کیسے مسلمان ہیں جو صبح کو اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے. ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنے بھائی کو تو ستاتے ہیں لیکن ہم اسلامی قانون کو نہیں سیکھتے ہیں. ہم تو اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں لیکن اسلامی قانون نہیں سیکھتے ہیں. ہم حق پہ چلنا نہیں سیکھتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا قرآن کے قانون پہ چلے، اسلام کے قانون پہ چلے، رسول کے قانون پہ چلے، اور چل کر کے اپنے حق ہونے کا ثبوت پیش کر دیتے تاکہ دنیا والا یہ دیکھ کر کے کہتا کہ یہ وہ قوم جا رہی ہے جسے ٹچ کرو گے تو جل جاؤ گے، یہ قوم جا رہی ہے جسے ستاؤ گے تو مٹ جاؤ گے، یہ وہ قوم جا رہی ہے جس کے طرف انگلی اٹھاؤ گے تو انگلی کاٹ لیا جائے گا. میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے. باطل کو مٹنا ہی ہے. جب تاریخ کو پڑھو گے، قرآن کو پڑھو گے تب پتا چلے گا کہ حق کو کب کب اللہ نے قائم رکھا ہے، باطل کو کب کب مٹایا ہے. تو یہ کان کھول کر کے سن لے کہ جو حق پہ رہا ہے اللہ نے ہمیشہ اسے کامیابی عطا کیا ہے، جو باطل پہ رہا اللہ اسے ہمیشہ مٹاتا ہے. ایک تاریخ اور سنے، حضرت ابراہیم کا نام سنے ہیں. حضرت ابراہیم کا نام وہی حضرت ابراہیم ہیں جنہیں کس طرح نہ ستایا گیا، پریشان کیا گیا. ایک وہ بھی وقت آ گیا کہ آپ کو انگار میں پھینکا گیا. ایک وہ بھی وقت آ گیا جب آپ کو انگار میں پھینک دیا گیا. جب آپ کو انگار میں پھینک دیا گیا ہے آپ حق پر ہیں. جب آپ آگ کے اندر جائیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہندوستان کے اندر کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو انہیں آگ کے اندر آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں تو آگ سے جلایا جاتا ہے. او میرے ملت کے نوجوانوں، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو پتا چلے گا 1 گھنٹہ میں 2 گھنٹہ میں 3 گھنٹے میں اس کے تمام گوشت کو جلا دیتا ہے.
چیزوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتا ہے. انسانوں کا حال ہے، جانور کو بھی آگ نہیں چھوڑتی ہے. گھر میں آگ لگ جائے تو گھر کو بھی نیست و نابود کر دیتی ہے. لیکن قربان جائے اس حق والے دین پر کہ جس دین کو لے کے آنے والا انسان حضرت ابراہیم ہے. آپ کو بھی آگ کے اندر ڈالا گیا لیکن آپ حق پر تھے، انگار میں پھینک دیا گیا ہے لیکن آگ نہیں جلا پا رہی ہے. آپ کو کیوں نہیں جلا پا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں. تو یاد رکھو جو اللہ کے حکموں پہ عمل کرتا رہے گا اللہ اسی طرح کامیابی عطا